محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو میرے آقا بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو میرے آقا بلاتے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اب جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، یہ سورہ توبہ کی آیت مبارکہ ہے۔ اب دیکھیے، آج کی محفل میں یہی بات کروں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کی جائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم ہمیں کیوں بھرنا ہے، حضور سے ہمیں پیار کیوں کرنا ہے۔ میرے دوستو، یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے، ان کان آباؤکم، کہ تمہارے باپ، و ابناؤکم، اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی، و ازواجکم، اور تمہاری عورتیں، و عشیرتکم، اور تمہارا کنبہ، تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ، یہ تمہارا کنبہ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَعَشِيرَتُكُمْ، اور تمہارا کنبہ یعنی تمہارا خاندان، وَأَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہارے مال، تمہارے کمائے ہوئے مال، اور وہ تجارت یعنی وہ تمہارا بزنس جو تمہیں ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کہ کہیں یہ کم نہ ہو جائے، وہ مساکن ترضونہا، اور وہ مکانات یعنی وہ تمہارے گھر، تمہارے پسندیدہ گھر جس میں تم رہتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، کتنی چیزیں پہلے بتائی، تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے بیٹے، تمہاری عورتیں، تمہارا خاندان، یعنی سب بتا دیا، خاندان میں ماموں، چاچا، خالہ، خالو سب آ گئے، باپ، دادا، سارے لوگ آ گئے۔ پہلے جو خاص لوگ تھے بالکل قریبی، باپ، بیٹا، بھائی، عورت، تمام کے نام الگ الگ دے کر پھر کیا فرمایا؟ تمہارے خاندان، اور پھر تمہارے وہ مال، اور وہ تمہاری تجارت، اور تمہارا وہ سودا جو تمہیں اس سے خطرہ ہے کہ کہیں یہ کم نہ ہو جائے، یہ تمام چیزیں ایک طرف، اور تمہارے پسندیدہ مکانات، ہر انسان کو اپنا گھر پسند ہوتا ہے، تمہارے پسندیدہ مکانات، یہ تمام چیزیں ایک طرف، پھر ارشاد فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایک طرف یہ تمام چیزیں، فرمایا ان تمام سے زیادہ اگر تمہاری محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں ہے، وجہاد فی سبیلی، اور تم اس کی راہ میں جہاد کے لیے تیار نہیں ہو، تو پھر کیا فرمایا؟ فتربصوا، تم دیکھو گے کیا؟ حتی یاتی اللہ بامری، کہ اللہ اپنا حکم بھیجے، یعنی اللہ اپنا عذاب بھیجے، تم دیکھو گے بامری، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک و تعالی فاسقوں کو یعنی نافرمانوں کو پسند نہیں فرماتا۔
اب میرے دوستو ذرا غور و فکر کرو کہ قرآن تو ہمیں یہی کہتا ہے کہ باپ ہو چاہے بیٹا ہو چاہے بھائی ہو چاہے بیوی ہو چاہے ہمارے مکانات ہو چاہے ہمارا بزنس ہو سب ایک طرف، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت اگر تمہارے سینے میں ان تمام چیزوں سے کم ہے تو پھر تم تیار ہو جاؤ کہ اللہ کا عذاب تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اللہ کا عذاب تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ میرے دوستو آج ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی ترکی میں عذاب آتا ہے، موروکو جہاں پر ابھی عذاب آیا، یہ وہاں پر بھی زیادہ تر مسلم ہے، زیادہ تر مسلمان لوگ ہیں، عذاب کیوں آتے ہیں؟ تو میرے دوستو سنو، جب لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہے، لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہے اور شریعت مصطفیٰ کی دھجیاں اڑ رہی ہو تو پھر وہاں پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے غیر مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہی نہیں، اس کو اب اللہ نہیں فرمائے گا کہ تیرے پاس میری اور میرے رسول کی محبت کیوں نہیں تھی، اس کو صرف یہ سوال ہوگا تو نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا، تو مسلمان کیوں نہیں ہوا، جا تیرا راستہ تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن جس نے کلمہ پڑھ لیا، جو مسلمان ہو گیا، اب اس کو رب تبارک و تعالی یہ پوچھے گا کہ تو مسلمان ہونے کے دعوے کرتا تھا لیکن تیرے سینے میں میری اور میرے محبوب کی محبت کہاں تھی؟ اگر محبت زبان سے تھی تو تیرے پاس عمل کہاں تھا؟ تیرے پاس عمل کہاں تھا؟ الحمدللہ آج ہم یہ جو محفلیں سجا رہے ہیں نا، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نمونہ ہے، بے شک یہ نمونہ ہے۔ کیونکہ میرے دوستو جیسے اور لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں اس مست ٹھنڈ کے موسم میں کہ جو بارش آئی، ربیع الاول کا معنی ہوتا ہے پہلی بہار۔ کیا معنی ہوتا ہے ربیع الاول کا معنی؟ پہلی بہار۔ اور یہ پہلی بہار کا چاند نمودار ہوتے ہی رب تبارک و تعالیٰ نے ہر طرف بہار ہی بہار کر دیا۔ اس وقت بھی بہار تھی جب حضور تشریف لائے، اس وقت بھی حضور کے تشریف لانے سے پہلے ہر طرف کہل اور سوکھا پڑا ہوا تھا، سبزیاں سوکھ چکی تھی، زمین خشک ہو چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے پوری روئے زمین کو سبزہ زار کر دیا، پوری روئے زمین پر ایسی بارش برسا دی کہ روئے زمین جو سوکھ چکی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جان ڈال دی۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک وہ رب تبارک و تعالیٰ جس نے آسمان بنایا اور زمین کو تازگی عطا فرمائی، زمین کو جان عطا فرمائی، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بھیجنے سے پہلے روئے زمین سے ہر بلا کو، ہر نحوست کو دور کر دیا، اور رب تبارک و تعالیٰ نے ربیع الاول کو بھیجتے ہی ہر طرف موسم بہارا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم بھی تو بیٹھ سکتے تھے، ہم بھی تو آرام کر سکتے تھے، لیکن الحمدللہ میں اس لیے پہلے اس شعر سے پہلی محفل میں ضرور کہتا ہوں، یہ عرض کرتا ہوں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو میرے آقا بلاتے ہیں۔ الحمدللہ آج اتنوں کو بلایا ہے، کل اس سے ڈبل کو بلائیں گے، پھر انشاءاللہ دھیرے دھیرے یہ مجمع ہمارا بڑھتا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجمع کو اتنا عروج، اتنا طول عطا فرما دے کہ انشاءاللہ ہم یہ 12 محفلیں کبھی ہمارے مدرسے میں کرتے تھے، کبھی ہمیں ایسا موقع آئے انشاءاللہ ہمیں مدرسے کے باہر جانا پڑے، یعنی اتنا طول اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما دے۔ وہ چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے، وہ چاہے تو ذرے کو زر کر دے۔ میرے دوستو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ تو آپ لوگوں نے سنا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہماری ہر پسندیدہ چیز سے زیادہ جب تک ہمارے اندر نہ ہو ہم جو ہے مومن نہیں ہو سکتے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے کہ تم میں کا کوئی بھی اس وقت تک سچا اور پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم تمہارے ماں باپ سے، تمہارے ہر عزیز سے، تمہاری ہر چیز سے زیادہ تم مجھ سے محبت نہ کر دو۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت سب سے زیادہ نہ ہو تو ہم جو ہے مکمل مومن نہیں ہو سکتے۔ اس لیے تو میرے دوستو علماء اہل سنت ہمیشہ کہتے ہیں کہ حضور کی محبت ایمان کی اصل ہے، ایمان کی جڑ ہے، اگر یہ محبت ہی نہ ہو تو پھر ایمان ہی نہیں۔
یہ محبت اول نہ ہو. علامہ اقبال اسی لیے کہہ گئے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. پہلی شرط اگر کوئی ہے دین حق کی تو حضور کی محبت، کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ کلمہ پڑھنا، یہ تمام چیزیں کرنا، سبھی اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اسی میں ہو اگر خامی، یعنی اس محبت میں اگر خامی ہے تو سب کچھ نامکمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ محبت ہمیں بھرپور عطا فرمائے، اور ایسے محبت عطا فرمائے جو صحابہ کرام نے کی، ایسے محبت عطا فرمائے جو تابعین تابعین نے کی، ایسے محبت عطا فرمائے جو ہر بزرگان دین نے کی. میرے دوستو، میں آج کی محفل کو، کیونکہ میں نے سوچا ہے کہ میں انشاءاللہ روزانہ 10:30 سے 11:45 کے بیچ میں یہ بیان ختم کر دوں گا، چاہے مجمع چھوٹا ہو چاہے بڑا. تو میرے دوستو، میں ایک ہی فضیلت بتا دوں، انشاءاللہ اس آیت کے معنی ہم آئندہ دنوں میں زیادہ تفصیل کریں گے. لیکن یہ جو ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں نا، درود، یہ بات پہلے سن لیجئے کہ محفل میلاد منانا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا، یہ اللہ کی بھی سنت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت، تمام انبیاء کی بھی سنت، اور تمام صحابہ کی بھی سنت، اور تمام مسلمان عاشق رسول کی بھی سنت. یہ صرف واحد ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں تمام کی سنت ادا ہوتی ہے. تب نماز پڑھو گے تو صرف نمازیوں کی سنت ادا ہوگی، حقوق اللہ ہوگا، اور صدقہ دو گے تو صرف اسی کا ثواب، یعنی ہر عمل کا اپنا اپنا ثواب. لیکن میلاد مصطفیٰ وہ ہے جو خالق کائنات نے بھی منایا، قرآن میں ہے، انشاءاللہ آئندہ دنوں میں آئے گا، ہر سال سنتے رہتے ہیں آپ لوگ کہ میلاد مصطفیٰ، حضور کا میلاد خود خالق کائنات نے بھی منایا، اور تمام انبیاء حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سب نے منایا، تمام انبیاء کی بھی سنت، اور خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منایا. یعنی یہ حضور کی بھی سنت اور صحابہ کرام نے بھی منایا، یعنی تمام صحابہ کی سنت اور امت مسلمہ عاشقان رسول. جب سے صحابہ نے ہمیں یہ عمل دیا ہے ہم اس کو مناتے رہتے ہیں، یعنی تمام کی سنت میلاد مصطفیٰ بنانے میں شامل ہو جاتی ہے. یعنی یہ واحد ایسا عمل ہے جس میں تمام کی سنت ادا ہوتی ہے. لیکن الحمدللہ ہم ہماری اس محفل کا آغاز درود پاک کے ورد سے کرتے ہیں. کہاں کرتے ہیں؟ درود پاک پڑھ کے کرتے ہیں نا. اس لیے جلد سے جلد تشریف لائے. یہ درود پاک کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، میری ماں بہنیں بھی توجہ سے سنیں. اگر کوئی کہے کہ میرے مال میں برکت نہیں ہے، میرے رزق میں برکت نہیں ہے، میرے تجارت میں برکت نہیں ہے، میرے گھر میں برکت نہیں ہے، میری زندگی اجڑ چکے اس میں برکت نہیں ہے، سب کا نچوڑ اگر کسی چیز میں ہے تو وہ درود پاک کے ورد میں ہے. سب کا نچوڑ درود پاک میں موجود ہے. بس شرط یہ ہے سچے دل سے پڑھو، سچے دل سے پڑھو، توکل کے ساتھ پڑھو. کیونکہ میرے دوستو آپ بارہا سن چکے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، صدقہ ادا کیا کرو، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. یہ کہہ کر فرمایا، صدقے کی فضیلت بیان فرمائی، غریبوں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو، یہ کرو وہ کرو، سب کرنے کا حکم دیا. لیکن جب درود پاک کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے عمل کیا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یعنی ساری عبادتوں کا حکم ہمیں دیا کہ تم کرو، لیکن جب حبیب پر درود کی باری آئی تو پہلے فرمایا میں پڑھتا ہوں، یعنی خدا پڑھتا ہے، پھر فرمایا میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، پھر ایمان والوں کو حکم دیا، پہلے خود پڑھ لیا، پھر فرشتوں سے پڑھوایا، پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے حبیب پر خوب خوب درود و سلام بھیجا. تو پتا کیا چلا، ساری عبادتیں ہمیں کرنے کا حکم دیا، لیکن حبیب پر درود پاک پڑھنے کی باری آئی تو سب سے پہلے خالق کائنات نے پڑھا، پھر فرشتوں نے پڑھا، پھر ایمان والوں کو پڑھنے کا حکم دیا. تو میرے دوستو اس بات سے پتا چلتا ہے کہ یہ عمل کتنا پیارا ہے،
یہ طریقہ کتنا پیارا ہے کہ خود خالق کائنات اس پر عمل کر رہا ہے. تو اگر رزق میں برکت چاہتے ہو، گھر میں سکون چاہتے ہو، دل میں اطمینان چاہتے ہو، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود پاک پڑھا کرو. میرے دوستو ایمان کامل کے ساتھ کہتا ہوں، میں یقینی طور کے ساتھ کہتا ہوں، جو میں نے درود پاک کی فضیلت پڑھی ہے الحمدللہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. میں آج ایک ہی فضیلت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کو روایت کیا ابو الحفظ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ فرماتے ہیں مکہ مکرمہ میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا. مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین پر ایک شخص کا انتقال ہو گیا. تو اب جب اس کا انتقال ہوا تو اس کا چہرہ بدل گیا، اس کی صورت بدل گئی، جانور جیسی صورت ہو گئی. کسی لکھا نہیں کون سا جانور، لیکن میں آپ کو تصور میں دلاتا ہوں کہ اگر کوئی مر جائے اور اس کی صورت گدھے کی طرح ہو جائے، یا کوئی مر جائے اس کی صورت کتے کی طرح ہو جائے، یا کوئی مر جائے اس کی صورت کسی بھی جانور کی طرح ہو جائے اس کا چہرہ، تو بتاؤ اس کے عزیز، اس کے رشتہ دار دوسروں کو وہ صورت بتائیں گے؟ جیسے جنازے میں بتا دینا آؤ چہرہ دیکھ لو، آؤ چہرہ دیکھ لو. کیا کوئی بتائے گا چہرہ؟ ارے خود گھر والے بھی نہیں دیکھیں گے، فوراً سے اس پہ کپڑا ڈال دیں گے، اس پہ کفن ڈال دیں گے. تو اس کے بیٹے نے بھی یہی کیا کہ جس شخص کی صورت جانور جیسی ہو گئی تھی، ابو الحفظ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تو اس کے بیٹے نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ کانپ اٹھا. اللہ اکبر. وہ ٹہل گیا کہ لوگ اگر میرے باپ کی صورت دیکھیں گے تو تانے دیں گے، اس کا چہرہ دیکھیں گے تو جو ہے تانے دیں گے کہ کیا معلوم کتنا گنہگار تھا کہ اس کا چہرہ جانوروں جیسا ہو گیا. تو اس نے فوراً باپ کے چہرے پر کپڑا ڈال دیا اور گھر کے دروازے بند کر دیے، گھر کے دروازے بند کر دیے، اور گھر ہی گھر میں فیصلہ کیا کسی کو نہیں کہیں گے کہ انتقال ہو گیا، اور ہم گھر میں ہی ایک کھڈا کھود کر ہمارے باپ کو گھر میں دفن کر دیں گے. اب یہی مشورہ کر رہے تھے کہ میرے دوستو آگے کا دروازہ تو بند تھا، لیکن توجہ سے سنیں، پیچھے کے دروازے سے ایک نورانی ہستی تشریف لائی. پیچھے کا دروازہ کھلا، ایک نورانی چہرے والے بزرگ سر پر اور چہرے پر کپڑا ڈال کر اس کے گھر میں تشریف لائے، اور سیدھے آ کر اس میت کے پاس جس کی روح نکل چکی تھی اس کے پاس آئے، اور اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اپنا ہاتھ پھیر دیا. چہرے سے کپڑا ہٹایا، اپنا ہاتھ پھیر دیا، پھر کپڑا اس چہرے پر ڈال دیا. میرے دوستو پھر وہ نورانی چہرے والے بزرگ اس میت کے بیٹے کے پاس آئے اور پھر اس سے پوچھا کیوں غمگین ہے، کیوں رو رہا ہے، اتنا غم کیوں ہے؟ تو وہ کہتا ہے اے آنے والے، اے نورانی چہرے والے، تم کون ہو میں نہیں جانتا، لیکن میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ جو میت ہے وہ میرے باپ کی ہے، یہ جو جنازہ ہے وہ میرے باپ کا ہے، یہ جو مر چکا ہے وہ میرا باپ ہے، اور اس کا چہرہ مرنے کے بعد جانوروں جیسا ہو گیا، بس میں اسی غم میں رو رہا ہوں. تو کہا غور سے دیکھ کہاں جانوروں جیسا ہے، سبحان اللہ، غور سے دیکھ کہاں جانوروں جیسا ہے. جب وہ روایت میں آتا ہے ابو الحفظ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کا بیٹا جب اپنے باپ کی میت کے پاس گیا اور جب چہرے سے کفن ہٹایا، کپڑا ہٹایا، تو کیا دیکھتا ہے کہ چہرہ نور سے معمور ہو چکا ہے. خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ باپ کا چہرہ جانور جیسا ہو گیا ہے، لیکن آنے والے نے ہاتھ کیا لگایا کہ وہ چہرہ جانوروں جیسا نہیں بلکہ نور والا ہو گیا. اس چہرے پر نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہے. اب جانے جو بزرگ آئے تھے وہ تو نکل رہے ہیں. جب پیچھے کے دروازے کے پاس پہنچے، وہ میت کا بیٹا پہنچا جس کا انتقال ہو چکا تھا، جا کے دامن پکڑ رہا ہے، حضرت بتائیے آپ کون ہیں، آپ نے ہم پر احسان کیا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور اتنی بڑی عنایت، اتنا بڑا احسان ہم گنہگاروں پر. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ سن، تیرا باپ گنہگار تھا، تیرا باپ گنہگار تھا، لیکن اس کا ایک عمل بہت بہتر تھا، اس کا ایک عمل بہت بہتر تھا. روزانہ سونے سے پہلے 100 مرتبہ جب تک مجھ پر درود نہ پڑھ دیتا وہ بستر پر نہ جاتا. جب تک روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود نہ پڑھتا وہ بستر پر نہ جاتا. تو بس یہی جو فرشتہ مجھ پر روزانہ تیرے باپ کا درود پیش کرتا تھا،
جب تیرے باپ کا انتقال ہوا تو اس فرشتے نے آ کر مجھے بتایا، کیونکہ حدیث پاک کیا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا نا کہ تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش ہوتا ہے فرشتوں کے ذریعے، لیکن جو محبت سے درود پڑھتا ہے، فرمایا اہل دل کا درود میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ ہو سکتا ہے وہ بندہ ایسے ہی پڑھتا تھا تو فرشتہ پیش کرتا تھا حضور کی بارگاہ میں، پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا اہل محبت کا درود میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں، لیکن اس کا درود فرشتہ پیش کرتا تھا۔ تو میرے آقا نے اس کے بیٹے سے ارشاد فرمایا کہ سن، وہی فرشتہ تیرے باپ کے انتقال کے بعد میرے پاس آیا اور عرض کرتا حضور فلاں آپ کا امتی جو روزانہ آپ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجتا تھا، اس کا انتقال ہو گیا اور اس کی صورت بگڑ گئی اور اس کا چہرہ جانوروں جیسا ہو گیا، تو میں میرے امتی کی امداد کے لیے چلا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج لوگ کہتے ہیں حضور مر کے مٹی میں مل گئے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں عقیدہ دیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، کہا میں فوراً تشریف لے آیا کہ جو میرا امتی مجھ پر روزانہ بلا کسی ناگہاں یعنی بغیر کوئی دن کو چھوڑے 100 مرتبہ روزانہ درود پڑھے اور میرے امتی کا چہرہ دنیا میں بگڑ جائے، میں آیا، میرا نورانی چہرہ، میرا ہاتھ لگایا اور میرے امتی کا چہرہ نور والا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستو اب اس نے دروازے کھول دیے، آؤ میرے باپ کا چہرہ دیکھو، آؤ میرے باپ کا چہرہ دیکھو۔ تو میرے دوستو روزانہ سے 100 مرتبہ جو درود پاک پڑھے، اس کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ دنیا میں اس پر یہ کرم فرما دے کہ اس کا چہرہ بگڑ جائے تو میرے آقا آ کر اس کو سنوار دے، میرے آقا آ کر اس کو سنوار دے۔ تو اے مسلمانوں، ہم الحمدللہ یہ روزانہ ہزاروں مرتبہ 12 دن میں بلکہ لاکھوں مرتبہ کی تعداد میں درود پاک پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے چہرے بھی سنور جائیں گے، ہمارے اعمال نامے بھی سنور جائیں گے، بلکہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری پوری بستی کو سنوار دے، پوری بستی کے مسلمانوں کو سنوار دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری نسلوں میں عاشق مصطفیٰ پیدا کرے، ہماری نسلوں میں ایسے عاشق مصطفیٰ بچے پیدا ہو کہ ہمارے جانے کے بعد یہ محفلیں بھی سجتی رہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس محفلوں کو طول عطا فرمائے، یعنی اس محفلوں کو اور دراز عطا فرمائے، اور رب تبارک و تعالی اس محفلوں کی برکت سے ہمارے دلوں میں نور ایمان نصیب فرمائے، اور رب تبارک و تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے۔ میرے دوستو آج کی میں تقریر یہیں پر ختم کرتا ہوں، لیکن انشاءاللہ کل میں ضرور بتاؤں گا کہ حضور سے ہمیں محبت کیوں کرنی ہے، حضور سے ہمیں محبت کیوں کرنی ہے۔ میں نے قرآن کی آیت بھی پڑھی، حدیث مبارکہ بھی سنائی، اور انشاءاللہ دنیا جو ہے، دنیا جب محبت کرتی ہے تو چہرے دیکھتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ بولو، چہرے دیکھتی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ کیا دیکھتی ہے؟ اس کی پرسنالٹی دیکھتی ہے، اس کا پاور دیکھتی ہے، اس کے اختیارات دیکھتی ہے۔ تو انشاءاللہ کل آپ سنو گے کہ بھئی دنیا والے دنیا والوں سے محبت کرتے ہیں چہرے دیکھ کر، اس کی پرسنالٹی، اس کے اختیارات، اس کے پاور دیکھ کر، لیکن الحمدللہ اس ہستی کو رب نے کیا خوبصورتی عطا فرمائی، اس ہستی کو رب تبارک و تعالیٰ نے کیا پرسنالٹی، کیا پاور، کیا اختیارات عطا فرمائے۔ بڑا ہی پیارا مضمون تھا، لیکن جو ہے درود پاک پڑھنے میں زیادہ دیری کی وجہ سے جو ہے وقت بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور ہمیں دوسرے دن یہ بچوں کی اسکول وغیرہ کا سوچنا ہے، ماں بہنیں بھی آتی ہے، مجمع جب بڑھتا جائے گا تو انشاءاللہ درود پاک جلدی ختم ہوگا اور ہمیں بیان کرنے کا زیادہ موقع بھی نصیب ہوگا۔ رب تبارک و تعالی ہمیں ان کی محفلیں پوری زندگی سجانے کی نیک توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ انہی کے دم قدم سے ہے باغ عالم میں بہار، انہی کے دم قدم سے ہے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، اور وہ نہ ہو تو عالم نہ ہو۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ عالم ہے تو کہیں وہ بھی موجود ہے، کیونکہ انہی کے ہونے سے تو یہ عالم کا ہونا ہے، وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اس لیے تو فرماتے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان۔
جان ہے تو جہان ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں ہم نے جو بھی یہ محفل سجائی، رب تبارک و تعالی ہمارے درود و اوراد کو اپنی محفل اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف نصیب فرمائے، اور ہماری پوری محفل کی طرف سے ہم رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا ہمارے جو بھی ماں بہنیں، ہمارے مسلمان بھائی، بچے، بوڑھے، نوجوان، حاضرین، سامعین، غائبین، جہاں کہیں سے بھی سن رہے ہیں، رب تبارک و تعالی تمام کے ذکر و اذکار کو اور اس محفل میں شامل ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے ذکر و اذکار کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ پیش فرمائے، تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کانوں سے انہیں سماعت فرما کر ہم سب کو اہل محبت میں ہمارا شمار نصیب فرمائے، اور جیتے جی بھی ہمیں رب تبارک و تعالی حضور کی محبت نصیب فرمائے، اور مرتے وقت رب تبارک و تعالی حضور کے رخ زیبا کا دیدار ہم سب کو نصیب فرما کر ہم سب کو ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔